بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی اور نہ صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں نے کیے تھے، یا اسی طرح کی کوئی اور بات فرمائی۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے اور اس کا تحریم صرف اللہ اکبر کہنا ہے، اور نماز میں جو چیزیں حرام تھیں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے ہی سے حلال ہوتی ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ حدیث نمبر 4۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے پاکخانے میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاکی سے اور ناپاک شخص سے، یا ناپاک جنوں سے اور ناپاک جننیوں سے۔ حدیث نمبر 5۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو پڑھتے، ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں سے اور ناپاک جننیوں سے۔ حدیث نمبر 6۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے بعد جب پاکخانے سے نکلتے تو فرماتے، یعنی اے اللہ، میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔ حدیث نمبر 7۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو پاخانے یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ، بلکہ منہ کو پورب کی طرف کرو۔ حدیث نمبر 8۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ہم پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ کریں۔ پھر میں نے وفات سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 9۔ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 10۔ یہ حدیث ضعیف الاسناد ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 10۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی چھت پر چڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شام کی طرف منہ اور کعبے کی طرف پیٹھ کر کے قضائے حاجت فرما رہے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 11۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جو تم سے یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اس کی تصدیق نہ کرنا، آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 12۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر سے ہوا تو آپ نے اس پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ میں آپ کے لیے وضو کا پانی لایا، اسے رکھ کر میں پیچھے ہٹنے لگا تو آپ نے مجھے اشارے سے بلایا، میں آ کر آپ کی ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آپ نے وضو کیا،
اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 13۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو جب تک زمین سے بالکل قریب نہ ہو جاتے اپنے کپڑے نہیں اٹھاتے تھے۔ دوسری سند میں اعمش سے روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے کپڑے جب تک زمین سے قریب نہیں ہو جاتے نہیں اٹھاتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 14۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو قتادہ حارث بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ سے اپنا عضو تناسل چھوئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 15۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بطور طنز یہ بات کہی گئی کہ تمہارے نبی نے تمہیں ساری چیزیں سکھائی ہیں حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ کرنا بھی، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بطور فخر کہا، ہاں ایسا ہی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب پاخانے کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے اور 3 پتھر سے کم سے استنجا کرنے اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 16۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا، میرے لیے 3 پتھر ڈھونڈ لاؤ۔ میں 2 پتھر اور ایک گوبر کا ٹکڑا لے کر آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے دونوں پتھروں کو لے لیا اور گوبر کے ٹکڑے کو پھینک دیا اور فرمایا، یہ ناپاک ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 17۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے بھائیوں جنوں کی خوراک ہے۔ حدیث نمبر 18۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ تم عورتیں اپنے شوہروں سے کہو کہ وہ پانی سے استنجا کیا کریں، میں ان سے یہ بات کہتے شرما رہی ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 19۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ قضائے حاجت کے لیے نکلے تو بہت دور نکل گئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 20۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے غسل خانے میں پیشاب کرے اور فرمایا، زیادہ تر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 21۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کو حرج اور مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 22۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر مجھے اپنی امت کو حرج و مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر صلاۃ کے وقت وجوباً مسواک کرنے کا حکم دیتا، نیز میں عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 23۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई रात को नींद से उठे तो अपना हाथ बर्तन में न डाले जब तक कि उस पर 2 या 3 बार पानी न डाल ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसका हाथ रात में कहाँ कहाँ रहा है। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 24। ये हदीस सही है। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो बिस्मिल्लाह करके वज़ू शुरू ना करे उसका वज़ू नहीं होता। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 25। ये हदीस सही है। सईद बिन ज़ायद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ऊपर वाली अहदीस के मसल मरावी हैं। हदीस नंबर 26। इस सनद से भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम वज़ू करो तो नाक झाड़ो और जब ढेले से इस्तंजा करो तो ताक ढेले लो। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 27। ये हदीस सही है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने एक ही चिल्लू से कुल्ली की और नाक में पानी डाला। 3 बार आपने ऐसा किया। हदीस नंबर 28। मैंने उमैर बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा कि इन्होंने वज़ू किया तो अपनी दाढ़ी में खलाल किया। इनसे कहा गया, या रावी हदीस एहसान ने कहा कि मैंने इनसे कहा कि आपने अपनी दाढ़ी का खलाल कर रहे हैं? तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं दाढ़ी का खलाल क्यों ना करूं, जबकि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाढ़ी का खलाल करते हुए देखा है। हदीस नंबर 29। उमैर बिन यासिर से ऊपर ही की अहदीस के मसाल मरफूए मरवी है। हदीस नंबर 30। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी में खलाल करते थे। हदीस नंबर 31। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से सर का मसा किया तो इन्हें आगे से पीछे ले गए और पीछे से आगे लाए, यानी अपने सर के अगले हिस्से से शुरू किया, फिर इन्हें गद्दी तक ले गए, फिर इन्हें वापस लौटाया, यहाँ तक कि इसी जगह वापस ले आए जहाँ से शुरू किया था। फिर आपने दोनों पैर धोए। हदीस नंबर 32। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का 2 मरतबा मसा किया। आपने पहले अपने सर के पिछले हिस्से से शुरू किया, फिर दूसरी बार इसके अगले हिस्से से और अपने कानों के अंदरूनी और बैरूनी दोनों हिस्सों का मसा किया। हदीस नंबर 33। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते हुए देखा। आपने अपने सर का एक बार मसा किया, अगले हिस्से का भी और पिछले हिस्से का भी, और अपनी दोनों कनपट्टियों और कानों का भी। हदीस नंबर 34। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने वज़ू किया और अपने दोनों हाथों के बचे हुए पानी के अलावा नए पानी से अपने सर का मसा किया। हदीस नंबर 35। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का और अपने दोनों कानों के बलाई और अंदरूनी हिस्सों का मसा किया। हदीस नंबर 36। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया तो अपना चेहरा 3 बार धोया और अपने दोनों हाथ 3 बार धोए और अपने सर का मसा किया और फरमाया, दोनों कान सर में दाखिल हैं। हदीस नंबर 37। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम वज़ू करो तो उंगलियों का खलाल करो। हदीस नंबर 38। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम वज़ू करो तो अपने हाथों और पैरों की उंगलियों के बीच खलाल करो। हदीस नंबर 39। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप वज़ू करते तो अपने दोनों पैरों की उंगलियों को अपने हाथ की छोटी उंगली से मिलाते। हदीस नंबर 40। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहरियों के धोने में कोताही बरतने वाले के लिए खराबी है, यानी जहन्नम की आग है। हदीस नंबर 41। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाए वज़ू एक एक बार धोए। हदीस नंबर 42। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाए वज़ू 2 2 बार धोए।
حدیث نمبر 43 صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو 3 بار دھوئے۔ حدیث نمبر 44 ابو جعفر سے پوچھا، کیا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے یہ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو 1 بار، 2 بار اور 3 بار دھوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 45 آپ سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 1 بار دھویا؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ حدیث نمبر 46 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے اپنا چہرہ 3 بار دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، پھر اپنا سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں پیر 2 بار دھوئے۔ حدیث نمبر 47 میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنے دونوں پونچے دھوئے یہاں تک کہ انہیں خوب صاف کیا، پھر 3 بار کلی کی، 3 بار ناک میں پانی چڑھایا، 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر 3 دفعہ بازو دھوئے اور 1 بار اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور وضو سے بچے ہوئے پانی کو کھڑے کھڑے پی لیا۔ پھر کہا، میں نے تمہیں دکھانا چاہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسے ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 48 جب وہ اپنے وضو سے فارغ ہوئے تو بچے ہوئے پانی کو انہوں نے اپنے چلو میں لیا اور اسے پی لیا۔ حدیث نمبر 49 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل نے آ کر کہا، اے محمد، جب آپ وضو کریں تو شرمگاہ پر پانی چھڑک لیں۔ حدیث نمبر 50